محمد دیکھیے، میرے پیغمبر کا حوصلہ دیکھیے، میرے پیغمبر نے چچا کی شہادت پہ آنسو نہیں بہائے بلکہ امت کا صلح کیا۔ جب میں سے کوئی انسان اس دریا سے چلا جائے اور شہید ہو جائے، اللہ کے نظر میں قربانی دے دے تو تم آنسو نہیں بہانے۔ میں پیغمبر تمہیں دست دیتا ہوں، پیغمبر کا دیا ہوا سبق امت کے لیے سنت ہوا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مان زر دیا، کسی نے ثلث لا کے دیا، کسی نے نصف زر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے دھر دیا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فسوں کو اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ میں سب سے پہلے اپنے استاد محترم استاد العلماء حضرت مولانا محمد کاشف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ استاد جی نے ہمیں اپنی زیارت کا موقع نصیب فرمایا، اور اس کے بعد میں اپنے استاد محترم اور پوری انتظامیہ کو اس خوبصورت جلسے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں اور ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا خوبصورت، مقدس، مطہر، معطر، منور مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس وجہ سے مقدس نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، بلکہ جب سے رب ذوالجلال نے خلق السماوات والارض کو بنایا اور اس کے بعد 12 مہینوں کو بنایا، جس میں سفر کا مہینہ بھی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جمادی الاول کا مہینہ ہے، جمادی الثانی کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد شوال کا مہینہ ہے، ذیقعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے بعد یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی اللہ نے بنایا، اور اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا اور تمام مہینوں کا
جو ہے اسلامی سال کا آغاز بھی اسی مہینے سے فرمایا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام حاصل ہے کہ ان کی شہادت اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوئی۔ یہ اتنا بڑی برکت اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی مہینے کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسلام کے اندر صرف یہ ایک شہادت نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ کا کوئی سال اور پھر کسی سال کا کوئی مہینہ اور کسی مہینے کا کوئی ہفتہ اور کسی ہفتے کا کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جس میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کا خون نہ بہا ہو۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا، لیکن کوئی انسان اگر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی شہادت پر اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آنسو نہیں بہانے چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو قربانی چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم ایک شہادت پر سالہ سال آنسو بہاتے رہے اور اس کے اوپر ہم سینہ گوبی کرتے رہے تو یقین جانیے ہم اسلام کے لیے قربانی نہیں دے سکتے۔ اسلام ترقی کرتا ہے تو قربانی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ دیکھیے میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء فخر عالم ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ جس کو سید الشہداء کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی شہادت عہد کے میدان میں ہوئی، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر نے اپنے چچا کے ان ٹکڑوں کو بدر کے میدان میں دیکھا۔ میرے پیغمبر کے چچا کے ٹکڑے میدان جنگ کے اندر ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے پتھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر کا چشمہ دیکھیے، میرے پیغمبر کی استقامت دیکھیے، میرے پیغمبر کا حوصلہ دیکھیے۔ میرے پیغمبر نے چچا کی شہادت پہ آنسو نہیں بہائے، بلکہ امت کا صلح کیا۔ جب میں سے کوئی انسان اس دریا سے چلا جائے اور شہید ہو جائے، اللہ کے نظر میں قربانی دے دے تو تم آنسو نہیں بہانے۔ میں پیغمبر تمہیں دست دیتا ہوں، پیغمبر کا دیا ہوا سبق امت کے لیے سنت ہوا۔ دیکھیے میرا پیغمبر کا سگا چچا اس دنیا سے چلا گیا، بے دردی سے شہید کر دیا گیا، جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، لیکن پیغمبر نے آنسو نہیں بہائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے شہادت مصیبت نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے شہادت رحمت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے شہادت استقامت ہے، شہادت راحت ہے، شہادت نعمت۔ میرے بھائیوں، جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ اور آپ کے دور کے اندر ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے، مسلمہ کذاب کی شکل میں مدعیان نبوت اور منکرین ختم نبوت کا یہ فتنہ ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ وہ جنگ ہے جس کو جنگ یمامہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ پیغمبر کی ختم نبوت کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اسی جنگ کے اندر 1250 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 1250 صحابہ کے اندر 750 صحابہ قرآن کے قاری بھی شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی وہ جنگ ہے جس کے اندر 1250 صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہوئی، ان تمام جنگوں کے اندر صحابہ کرام کی جو شہادتیں ہوئی وہ 259 صحابہ
کی شہادت ہے، لیکن یہ اتنی مقدس اور ایسی بابرکت جنگ تھی جس کے اندر 12.5 صحابہ کی شہادت